فرما جملہ مقتدر مستند علماء کرام، مفتیان ذوی الاحترام، بزرگان دین، نوجوانان اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد جاءکم من اللہ نور، صدق اللہ مولانا العظیم، وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔ معزز سامعین حضرات، بانی جلسہ حاضرہ، ہم اور آپ اپنے مقدر پر جتنا بھی ناز کریں وہ کم ہے، اس لیے کہ ہم کسی عام جلسے میں نہیں بلکہ آمنہ کے لال کے میلاد کی اس محفل اور جلسے میں ہیں۔ مجھ سے قبل آپ نے بڑی اچھی آوازیں جو ہیں وہ سماعت کی ہیں، نعتائے نبی سماعت کی ہیں، اور مفتی عبدالشکور مصباحی صاحب بیان فرما رہے تھے۔ میں سوچ رہا تھا کہ مجھے پونچھ سے یہاں سفر کرنے کی کیا ضرورت تھی، 1 گھنٹہ انہی سے تقریر کروا لیتے، بات بن جاتی۔ کیونکہ سب اپنے علماء کرام ہیں، ان سب کے اسماء مبارکہ سے میں واقف نہیں ہوں۔ اس وقت میرے ذہن میں کچھ احباب کے نام آ چکے ہیں، کچھ سے انشاءاللہ مزید بعد میں تعارف ہو جائے گا۔ جو ذرہ جہاں ہے وہی آفتاب ہے، کیونکہ یہ علماء، العلماء ورثۃ الانبیاء، کہہ تو سبحان اللہ۔ میلاد تبھی قبول ہے کہ جب آپ علماء کی قدر کریں، چاہے عالم چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، یہ اس کو جو حصہ ملا ہوا ہے یہ حصہ بارگاہ مصطفیٰ سے ملا ہے۔ حوالدار فضل الرحمان صاحب خوش نصیب ہیں، ایک عد نعمت کی اگر کوئی کمی ہے تو یہ کمی کوئی کمی نہیں، اصل جو کمی بعض لوگوں کو ہے کہ وہ عشق رسول سے خالی ہے، ان پر اللہ کا یہ فضل ہے کہ آنکھ کی کمی بھلا ہو لیکن دل میں عشق رسول موجود ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ کیا بات ہے، بہت خوب۔ اصل چیز یہ ہے۔ دل میں عشق رسول، اور پھر کتنے خوش نصیب ہیں کہ کئی سال سے مکمل محفل میلاد کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ بہت خوب۔ اور سنو،
یہ ان کا بھی کمال نہیں، یہ میرے نبی کی نظر کا کمال ہے کہ انہوں نے ان کو چن لیا ہے اور ان کے ذریعے محفل میلاد یہاں منعقد ہو رہی ہے۔ ان کو اس پر بھی رب کا شکر ادا کرنا ہے، کیونکہ جسے اللہ اور اس کے رسول چنتے ہیں اسی سے وہ اپنا اور اپنے حبیب کا ذکر کرواتے ہیں۔ ہمارے اسٹیج پر جمع غفیر علماء اکرام کا مختصر وقت لینا ہے، کیونکہ روڈ کی کنڈیشن بھی آپ کے سامنے ہے اور روڈ میں کتنے روڑے ان دنوں میں اٹکے ہوئے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ ہمارا مسئلہ جو تھا وہ یہ کہ فضل الرحمان صاحب سے اور حافظ افضل صاحب ہیں، ان سے زبان ہو چکی تھی، میں نے کہا زبان کرنے کے بعد اب رکنا نہیں ہے، کیونکہ ہم جا رہے ہیں محفل میلاد میں، تو جب میلاد میرے نبی کی ہوئی تو پریشانیاں ختم۔ ہمارا ایمان و عقیدہ تھا کہ انشاءاللہ محفل میلاد میں جا رہے ہیں تو راستے کی رکاوٹیں ختم رہیں گی۔ اللہ کا لاکھ شکر ہے، تاخیر ہوئی، آگے پیچھے لیٹ ہونا الگ بات ہے، لیکن پرسکون منزل مقصود پہ ہے۔ ہم ہیں ان کے وہ ہیں تیرے، کیا بات، یہ تھوڑا بیدار ہو کے سبحان اللہ کہنا۔ مولانا غلام یاسین صاحب نے بڑی محنت کی ہے آپ سے کہ ہاں ادھر ہی آپ کے کہیں دوسری جگہ ہیں، پھر آپ سمجھے نہیں یہ پوائنٹ سے بات کرتے ہیں نا علماء اکرام، تاکہ جناب کیا کہتے ہیں سیخ بھی رہ جائے اور کباب بھی پک جائے، آپ کی ناراضگی بھی نہ ہو اور آپ بیدار بھی ہو جائیں۔ وہ ان کے پاس ہے تو میں تھوڑا سا ڈائریکٹلی رہتا ہوں میکسیمم، تو تھوڑا بیدار رہیں گے، مجمع کم ہے لیکن بات تھوڑی دیر ہو نا وہ دل سے ہو، کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں۔ جو مفتی صاحب نے بیان کر دیا اسی کو اگر ہم سینے میں بٹھائیں اور اسی میں رہیں الحمدللہ، اس کی وجہ سے بھی ہماری نجات ہو جائے گی، لمبی چوڑی گفتگو کی بات ضرورت نہیں ہے۔ ہم ہیں ان کے وہ ہیں تیرے تو ہوئے ہم تیرے، کیا بات ہے، ہم ہیں ان کے وہ ہیں تیرے تو ہوئے ہم تیرے، اس سے بڑھ کر تیری سمت اور وسیلہ کیا ہے۔ حضور کو بنا لو، حضور کو اپنا بنا لو، حضور کو راضی کر لو۔ اب آپ کہیں گے مفتیان اکرام موجود ہیں، ان کی موجودگی میں بات کر رہا ہوں کہ جناب مولانا صاحب آپ کہہ رہے حضور کو راضی کر لو تو رب راضی، رب نے پہلے ہی قرآن میں اعلان فرما دیا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے میرے رسول کی اطاعت کر لی اس نے میری اطاعت کر لی۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ اور دوسری جگہ پر رب ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے میرے محبوب آپ اعلان فرما دیجئے کہ اے لوگو اگر تم اللہ کو محبوب بنانا چاہتے ہو، اللہ کو راضی رکھنا چاہتے ہو، راضی کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی، تم میری اتباع کر لو، میری پیروی کر لو، میرے بن جاؤ تو تم اللہ کو راضی پاؤ گے۔ بات کو بڑھائیں، تھوڑا میلاد کا ذکر کریں، حضور کا ذکر کرنا ہے۔ میلاد کس چیز کا نام ہے؟ علماء کی موجودگی میں چند جملے آپ کے گزار کروں گا، اس سے قبل کے بات بڑھائی جائے، جم کر درود ایسا سنائیں۔ ہمارا اور آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور عاشق کا درود سنتے ہیں۔ یہ روایتیں دو ملتی ہیں، ایک یہ کہ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات اور جمعے کے دن کا درود اپنے کانوں سے خود سنتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب درود پاک پڑھا جائے تو حضور تک پہنچایا جاتا ہے، لیکن جب عاشق درود پڑھے، کسی دن بھی درود پڑھے، کسی سمے درود پڑھے، جہاں سے چاہے درود پڑھے، اور ایسے کرنی کرن سے پڑھ گئے، سلمان فارسی فارس سے پڑھنے لگے، جناب والا جی صاحب لاروی لار سے پڑھنے لگے، بابا غلام شاہ بادشاہ اپنے مزار سے پڑھے، خدا کی عزت کی قسم میرا ایمان اور عقیدہ کہتا ہے کہ حضور ان کے درود کو سنتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے بھی فرمایا ہے
ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے. مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ سبحان اللہ. پیار سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس انداز میں درود پڑھو. صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. یہ سب نہیں پڑھ رہے پھر مزہ نہیں آ رہا. اگر درود پاک ہے نا، درود نماز آپ پڑھیں قبول ہو یا نہ ہو. مفتیان اکرام موجود ہیں. روزہ رکھیں قبول ہو یا نہ ہو. زکوٰۃ دے قبول ہو یا نہ ہو. حج بھی کرے قبول ہو یا نہ ہو. صدقہ خیرات کرے قبول ہو یا نہ ہو. لیکن سنو، جس وقت آپ درود پاک پڑھیں، محفل میلاد کریں، اس کو اللہ رب العزت کبھی رد نہیں فرماتا. اس کے لیے گارنٹی. اور سنو، نماز کے قبول ہونے کی گارنٹی بھی درود ہے. روزے کے قبول ہونے کی گارنٹی بھی درود ہے. تلاوت اور اعمال حسنہ کے قبول ہونے کی گارنٹی بھی درود ہے. یہاں تک کہ میرے نبی نے ارشاد فرما دیا، جس دعا کے شروع میں یا آخر میں درود پاک پڑھا جائے، اللہ رب العزت اس دعا کو کبھی رد نہیں فرماتا ہے. سب مل کے پڑھو. صلی اللہ علیہ وسلم محبت سے تمامی مجمع ہاتھ اٹھا کر بولے یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ. میلاد کیا ہے؟ دنیا مفتی عبدالشکور صاحب سے، قاری شکیل صاحب سے، مولانا غلام یاسین صاحب سے، مفتی عمران صاحب سے، مولانا عبدالقیوم صاحب سے، قاری منظور صاحب سے، دیگر علماء سے سوال کر دیا ہے کہ جناب فضل الرحمان صاحب کے گھر پر آپ نے بیٹھ کر جو میلاد پڑھا، میلاد کا ثبوت دو. میلاد کہاں ہے؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ اگر قرآن صحیح معنوں میں بریلی کے امام سے سیکھا ہوتا، سمجھا ہوتا، کنز الایمان کو پڑھا ہوتا، قرآن کو باطنی نگاہ سے پڑھا ہوتا، تو ایک ہی آیت کیا، کئی آیتیں کیا، بلکہ پورا قرآن میرے نبی کے میلاد کی گواہی دے رہا ہے. پورا قرآن. یہ نقطہ میں آپ کے گوش گزار کروں، پھر بات بڑھاؤں آگے. آپ کہیں گے مولانا چند آیتیں تو ہم مان سکتے ہیں. قرآن نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق کیا گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور. مفسرین اکرام نے، کل مفسرین اکرام نے یہ لکھا ہے کہ اس نور سے مراد ہیں ہمارے حضور. اس نور سے مراد ہے ہمارے حضور. وہ کتاب مبین اور روشن کتاب. تو جو عقل کے اندر کہہ رہے ہیں کہ جناب والا کتاب اور نور ایک چیز ہے، ان کو ابھی تک واو عطفائی کا علم نہیں. یہ بات الگ ہے کہ میری اور مفتی عبدالشکور صاحب کی ہے، شکیل صاحب کی جماعت بھی ایک، مسلک بھی ایک، ہمارا قائم بھی ایک، ہمارا ایمان کا تقاضا جہاں جڑتا ہے وہ بھی ایک. لیکن سنو، ذات کے اعتبار سے عبد المجید الگ ہے، عبد الشکور الگ ہے. تو میرے دوستوں اور بزرگوں، تو قرآن نے جو کہا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تو قرآن جو نور آ رہا ہے میرے دوستوں اور بزرگوں، نور سے مراد حضور ہیں اور وہ کتاب مبین سے مراد قرآن پاک ہے. سبحان اللہ. دونوں چیزیں الگ ہیں. اس سے ثابت کیا ہوا کہ میلاد کو سمجھنا ہے. پہلے میلاد
ولادت یہ قریب المعنی الفاظ ہے. میلاد کا مطلب پیدائش، ولادت مصطفیٰ. اب لگا جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جشن، عید، خوشی. کس چیز کی خوشی ہے؟ کس چیز کی خوشی؟ آگے لگ گیا میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی. کب بولیں گے سبحان اللہ جب میں شروع کروں؟ اداروں کو بولو سبحان اللہ. کس چیز کی خوشی؟ مفتی صاحب نے 5 منٹ کے اندر آپ کو بتا دیا. اگر اس تقریر کو وہ پھیلا کے کرتے اپنے علم کی روشنی میں، کئی گھنٹے تقریر ہو سکتی تھی میرے دوستوں اور بزرگوں. لیکن سمجھانا مقصد ہے، میں نے بھی بات کو کلوز کرنا ہے. وقت جو مختصر ہے، موسم بھی اسی طریقے سے ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں. لیکن توجہ کریں، مختصر سے وقت میں آپ کو بتانا ہے کہ میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشی کون منائے گا، یا خوشی کس نے منائی سوائے ابلیس کے. جو کچھ بھی اللہ کی مخلوق ہے اور خود باری تعالیٰ نے پوری دنیا کو جو پیدا فرمایا ہے، اور جس سال میرے نبی پیدا ہوئے ہیں پوری دنیا میں بیٹے بانٹ کر خوشی منانا یہ رب کی سنت ہے. سوائے ابلیس کے. وہ بھی سنا دیتا ہوں آپ کو. نثار تیری چہل پہل پہ. سبحان اللہ. ابھی چہل پہ لگی ہوئی ہے نا آپ کو. علماء کا بھی دیدار کر رہے ہیں، سفید ریش بزرگوں کا بھی دیدار ہو رہا ہے، جنابی والا نوجوانوں کا بھی دیدار ہو رہا ہے. یہ چہل پہل، یہ شامیانے، یہ جھنڈیاں، یہ لنگر تیار ہو رہا ہے. کوئی لنگر بنانے میں مست ہے، کوئی جناب والا سننے سنانے میں مست ہے، کوئی سن کر کے جھوم رہا ہے. یہ سب خوشیاں ہیں، لیکن یہ خوشیاں ایمان والوں کے پاس ہیں. بے ایمانوں کی ہاں ماتم چھائی ہوئی ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، تو ماتم کس کی ہاں چھاتی ہے؟ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول. نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول. سوائے ابلیس کے اس جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. رسالت یا رسول اللہ، عید میلاد النبی. میرے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی پیدائش کی خوشی ایک ابلیس نے نہیں منائی. جس وقت سرکار پیدا ہوئے، میلاد کا ذکر ہے تو میلاد کی بات کر لیتے ہیں. اور بیٹے کے بارے میں جانکاری ماں سے زیادہ کسی دوسرے کے پاس ہوتی نہیں. ماں سے بڑھ کر کے بیٹے کے بارے میں اور باپ کے پاس بھی جانکاری نہیں ہوتی ہے. قرآن نے تو میرے نبی کو نور کہا اور میلاد بیان کیا کہ قد جاءکم من اللہ نور. تحقیق کیا گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور. اور دوسری جگہ فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. سبحان اللہ. یہی میلاد ہے، کہہ دو سبحان اللہ. کہیں رب نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. کہیں اللہ نے فرمایا ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. کہیں رب اعلان فرما رہا یاسین. کہیں اللہ ارشاد فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد. پیار سے بولو سبحان اللہ. میرا مزاج جب تک آپ بولے نا اس تک بن نہیں پائے گا. اور سبحان اللہ بولتے رہے. اس کے 2 فائدے ہیں. سبحان اللہ. آج کل فنڈ دینا بڑا ضروری ہے نا. یہ جو سیاسی لوگ ہیں نا، کوئی ہوگا برا نہ مانیے گا، آپ نے فنڈوں پر ہلا دیا. اور خاص کر کے جو اس وقت کے ہمارے پی ایم صاحب ہیں نا، وہ ہوائی فنڈ بہت مانتے ہیں. لوگ خوش بڑے ہو رہے ہیں، فنڈوں کے حساب سے لوگ جاتے ہیں. تو آپ کو بھی ایک فنڈ دیتے ہیں ہم. کیا سبحان اللہ کہنے کا کیا فائدہ؟ آپ کہیں گے جناب مفتی شکیل صاحب اٹھے کہہ رہے سبحان اللہ، غلام یاسین صاحب کہہ رہے سبحان اللہ، شکیل صاحب کہہ رہے سبحان اللہ، ادھر دائنی طرف یہ علماء کہہ رہے ہیں جی کہو سبحان اللہ. فائدہ کیا ہوتا ہے مولویوں کا اس کا؟ کیا کوئی اکاؤنٹ میں پیسہ تو نہیں ٹرانسفر ہو رہا ہے ان کے؟ سنو، اس کا فائدہ یہ ہے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ محبت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، زمین و آسمان کے درمیان جتنی اشیاء ہیں، گھاس کے تنکات ہوں یا کہ ریت کے ذرات، اللہ سب کے برابر اس کے نامہ اعمال میں ثواب تحریر فرما رہا ہے۔ یہ فائدہ آپ کو ہے۔ اب ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے جب آپ سنتے ہیں سبحان اللہ کہتے ہیں، توجہ آپ کی ہماری طرف ہوتی ہے، ہمارے ذہن کے اوپر سبحان اللہ کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، گفتگو میں ایمان میں تازگی، گفتگو میں چاشنی آ جاتی ہے، بولتے ہوئے تھکاوٹ یا الجھن محسوس نہیں ہوتی ہے۔ تو چند آیتیں پڑھی میں نے، اس کے علاوہ سنو ذکر کی بات آئی، اللہ نے قرآن میں فرما دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، مولانا عبدالشکور صاحب یا کوئی بھی مولانا، وہ ذکر مصطفیٰ جو کر رہا ہے یہ میرے نبی کی عطا ہے، حضور جس سے چاہیں ذکر کروا لے، ورنہ میرے نبی کا ذکر میرے تیرے ذکر کا محتاج نہیں۔ اللہ نے ان کے ذکر کو بلند و بالا کر دیا، اللہ نے اعلان فرما دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند و بالا کر دیا، بلند و بالا کر دیا، تو مٹائے سے کسی کے، بریلی کے امام نے پکار کے کہا تو مٹائے سے کسی کے نہ مٹا ہے نہ مٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا، اور مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ ایک نکتہ میں نے آپ کو دیا تھا، کیا کہ قرآن کی چند آیات تھی میلاد مصطفیٰ کا ثبوت نہیں، جن سے ہمارے یہ مفتیان اکرام استدلال کرتے ہیں، بل ان کی موجودگی میں کہوں پورے کا پورا قرآن میلاد مصطفیٰ کی گواہی دے رہا ہے۔ اب کہیں گے عبد المجید قادری ذرا بتا وہ کیسے، قرآن نازل کس پہ ہوا؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر نازل ہوا، تو قرآن افضل کتاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل رسول، تو میرے دوستوں اور بزرگوں قبل ولادت قبل میلاد تو قرآن نازل نہیں ہوا، میرے نبی کا میلاد ہوا، 40 سالہ زندگی میرے نبی کی میرے دوستوں اور بزرگوں کفار میں گزری، انہوں نے بھی صادق الامین کہا، 40 سال کے بعد اللہ نے میلاد کی خوشی کے طور پر قرآن عطا فرما دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، سبحان اللہ۔ تو پورا قرآن جو ہے، اور سنو ایک بات اور نکتہ، جو لوگ یہ کہتے ہیں پتہ نہیں یہاں ہوں یا نہ ہوں، اللہ کرے نہ ہی ہوں، تو اللہ کرے کہ ایسے جراثیم پیدا بھی نہ ہوں، لیکن جو یہ کہتے ہیں کہ جناب والا میلاد یہ شرک ہے، تو مفتیان اکرام کی موجودگی میں کہوں کہ وہ علم نہیں رکھتے بلکہ جاہل مطلق کہا جا سکتا ہے، کیونکہ میلاد پیدائش ہے، تو ہم میلاد مصطفیٰ جو منا رہے ہیں گویا ہم گلی گلی چرچا کر رہے ہیں، آگے سرکار کی ولادت ہوئی ہے، پیدائش ہوئی ہے، ذرا آج تک تاریخ میں بتا دے کوئی کہ معاذ اللہ کسی نے خدا کا میلاد منایا ہے؟ خدا کا جب میلاد نہیں منایا جا سکتا، نہ منایا کسی نے، تو پھر شرک کہاں سے ہو گیا؟ تو جاہل مطلق ٹھہرے، میلاد منانا ہی اصل توحید ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ اگر توحید کی صحیح معنوں میں پرچار ہوتی ہے تو وہ میلاد مصطفیٰ سے ہوتی ہے، یعنی یوں پورے سنی مل کر کے یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے حضور کو پیدا فرمایا ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ نتیجہ نکل کے آ جاتا ہے رب خالق ہے، میرے نبی مخلوق ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ رب کو معاذ اللہ کسی نے پیدا نہیں
کیا، اور حضور وہ ہیں جو اللہ کی عطا سے اللہ نے ان کو تخلیق بخشی ہے، اور آباد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، خدا کے بعد اگر کوئی ذات ہے اللہ کی مخلوق کے اندر، وہ ذات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کے رول جو ہے اسٹیج پر اور علماء اکرام تشریف لا چکے ہیں، ایک بار جھوم کر پورا مجمع بولے یا رسول اللہ۔ میلاد کی بات کریں، قد جاءکم من اللہ نور، اللہ اعلان فرماتا ہے تحقیق کیا گیا تمہارے پاس، کیا تحقیق کیا گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور۔ اماں آمنہ فرماتی ہیں جب یہ نور میرے شکم میں منتقل ہوا، میلاد پڑھنا ہے نا، پیدائش کا ذکر کر کے حضور کی ولادت کا، میرے شکم میں جب منتقل ہوا، جس طرح عام حاملہ عورتوں کو تکلیف ہوتی ہے، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی، بلکہ جب سے میرے شکم میں نور محمدی آیا میری کیفیت ہی بدل گئی، میری شان ہی بدل گئی، میرا مقام ہی بدل گیا، اور عین جب پیدائش کا وقت ہوا اللہ کی نورانی مخلوقات آ گئی، جبرائیل حاضر ہو گئے، ساتھ میں فرشتوں کی جماعت ہے، 3 جھنڈے لیے ہوئے ہیں۔ آج علماء سے سوال ہوتا ہے جھنڈے کہاں سے آئے؟ یہ جھنڈے وہاں سے آئے، یہ جھنڈے مولانا نہیں لائے، بلکہ مولانا کا خالق رب العالمین بھیج رہا ہے۔ 3 جھنڈے آ گئے، ایک جھنڈا مشرق میں، ایک جھنڈا مغرب میں، اماں آمنہ فرماتی ہیں ایک جھنڈا خانہ کعبے کی چھت پر گاڑا گیا۔ اب بارڈر کے قریب آپ رو، دونوں فوجوں میں لڑائی ہو، جو قبضہ کر لے اس کا جھنڈا وہاں گاڑا جاتا ہے۔ سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں آپ کو۔ ابھی چین میں کچھ لوگ بڑے کدھر بڑے چھوڑو اس کو رہنے دو، میں اشارہ دے کر کہتا ہوں جتنے ایریے میں جو فوج بڑھتی ہے ہماری فوج بڑھے، جتنے ایریے میں بڑھ جائے اتنے ایریے میں اپنا اپنا جھنڈا بھارت کا لگاتی جائے گی، کیونکہ وہ کہے گی ہمیں فتح مل رہی ہے، یہ علاقہ ہمارا ہے۔ یہی ہے نا، یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ جھنڈے 3 خدا نے عطا کیے، لگوائے فرشتوں کے ذریعے، ایک مشرق میں گاڑا گیا، ایک مغرب میں گاڑا گیا، پتہ چلا میرے نبی کی حکومت مشرق سے مغرب ہے، اور خانہ کعبہ بیچ ہے، پوری روئے زمین کا سنٹر ہے۔ اور سب سے پہلے اگر زمینی سطح پر بھی کوئی جگہ ڈھالی گئی ہے وہ تاریخ ہے، اس طرف کہوں گا نہیں، پہلے پانی ہی پانی تھا، پانی کے اوپر اللہ نے جھاگ بنائی، اور جھاگ بنا کر سب سے پہلے زمینی شکل اگر اللہ نے عطا کیا کسی جگہ کو تو وہ عین خانہ کعبہ ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اب کیا ہوتا ہے خانہ کعبہ یعنی بیچ مرکز پوری دنیا کا، تو اللہ نے اعلان کر دیا یہ میرا محبوب آیا ہے، شرق و غرب میں بھی حکومت اسی کی ہوگی، اور پوری دنیا کا مرکز بھی یہی رہیں گے۔ پیدائش کا ذکر سنو، اور یہی ذکر سننا سنانا یہی میلاد ہے، یہی بخشش کا ذریعہ ہے۔ اس محفل کو آپ عام محفل نہ سمجھو، میں پہلے ذکر کر چکا مفتیان اکرام کی موجودگی ہے۔ اب صبح سے لے کر شام تک تلاوت قرآن کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو، خدا قبول کرے نہ کرے وہ قادر مطلق ہے، لیکن محفل میلاد اگر آپ نے ایک ساتھ بھی کر لی نا یہ رد نہیں ہوتی، کیونکہ یہ بات اس کے محبوب کی ہے۔ محبوب کی بات کو کبھی ٹالتا خدا نہیں ہے۔ اب توجہ سے سنیں گے کیا ہوتا ہے۔ 3 جھنڈے گاڑ دیے گئے، شرق و غرب میں نے آپ کو بتا دیا، خانہ کعبہ بتا دیا۔ اماں آمینہ فرماتی ہیں مجھ سے نور نکلا، پیچھے والا مجموعہ میں سبحان اللہ، مجھ سے نور نکلا، اور اتنا نور، یہ لائٹیں کیا ہوتی ہیں نور ہے کہ نہیں؟
نور کا معنی مولانا مفتی عبدالشکور صاحب سے ہو، مفتیان اکرام سے کروا لو، وہ کہیں گے جناب مولانا نور کا مطلب ہوتا ہے روشنی۔ کیا مطلب ہوتا ہے؟ روشنی۔ کشمیری بولتے ہیں علم چکاش، علم ایک روشنی ہے، علم ایک روشنی ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اماں آمنہ فرماتی ہیں مجھ سے نور نکلا، اور اتنا نور، اتنی لائٹ، اتنی روشنی کہ میں نے مکے سے ملک شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ پتہ چلا سنی جو جھنڈے لگائیں یہ بھی رب کی سنت، اور سنی لائٹیں لگائیں یہ بھی رب کی سنت۔ اور مفتیان اکرام کی توجہ کے ساتھ اگر کہیں غلط ہو تو میں وہ مولانا نہیں ہوں جو رجت نہ کرنے والا ہوں، میں الحمدللہ رجت کے لیے تیار ہوں، جملہ کہتے رہا ہوں۔ اگر کہیں کوئی شرعی گرفت ہو تو آپ گرفت کر سکتے ہیں، یہیں پر اصلاح ہو جائے تو بہتر ہے، بعد میں رٹا لگنے سے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں توجہ کریں گے آپ، میرے دوستوں اور بزرگوں توجہ رہے، ذہن بیدار رہے تو بات آگے بڑھاؤں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں اگر انفرادی طور پر میلاد کو آپ دیکھ لیں، میلاد میں تلاوت قرآن ہوئی، میلاد میں کلمہ طیبہ کا ورد کیا گیا، میلاد میں نعت نبی بیان کی گئی، میلاد میں علماء نے واعظ و نصیحت کی، میلاد میں جھنڈے لگائے جاتے ہیں، میلاد میں روشنیاں لگائی جاتی ہیں۔ انفرادی طور پر یہ پورا مجموعہ میلاد جو ہے یہ کہیں نہ کہیں قرآن سے اور کہیں نہ کہیں حدیث سے ثابت ہے، لہذا یہ بدعت، بولو کیا بدعت؟ بات ہمارے علماء بھی کہتے تھے جی جناب یہ بدعت حسنہ ہے۔ ہاں یہ طریقہ کار جو ہمارا ہے نا یہ تھوڑا، اس کو آپ بدعت حسنہ کہہ سکتے ہیں، لیکن انفرادی طور پر جو میلاد کے اندر ہو رہا ہے، جن چند امور کے مجموعے کا نام محفل میلاد ہے، وہ ہر ایک کھانا لگایا کھلایا جائے گا۔ کیا میرے نبی نے کھانے کی ترغیب نہیں دلائی؟ کہہ دو سبحان اللہ۔ کھانوں کی ثابت ہے، قرآن پڑھنا رحمتوں کا نزول، نعت نبی پڑھنا، یہ تو میرے نبی نے حضرت حسان کے لیے، ابھی یہ نعت پڑھ رہے تھے نا، حضرت حسان کی صورت اللہ ہوئی، کہہ دو سبحان اللہ۔ میرے نبی اپنا کمبل بچھائیں مزمل والا، وہ چادر بچھائیں اور حضرت حسان سے فرمائیں اے میرے حسان ذرا پڑھ، اور حسان کیا پڑھ رہے ہیں؟ طلع البدر علینا، کہہ دو سبحان اللہ۔ حسان گویا کہ یوں کہہ دوں میں، بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ۔ آگے کیا ہے؟ سب بولو پھر بات کرتا ہوں، صلو علیہ۔ شاعر نے 3 مصرے لکھے، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ۔ چوتھا مصرع ذہن میں نہیں اتر رہا ہے، کیا کروں کدھر سے لاؤں کیا ہو، آخر آرام فرما ہوئے کملی والے والدہا، چہرے والے نے دیدار نصیب کر دیا، میرے نبی کا دیدار ہو گیا۔ خواب میں آئے، میرے نبی نے فرمایا لکھو آگے صلو علیہ وآلہ، میری نعت بھی پوری ہو جائے گی، تیری بات بھی پوری ہو جائے گی۔ تو بتائیے یہ کہیں غیر شرعی چیز ہے؟ تو تقریر کرنے، تقریر تو میرے نبی نے کی، کہہ دو سبحان اللہ۔ اور سنی کس نے؟ صحابہ نے۔ پتہ چلا تم بھی سنت ادا کر رہے ہو، ہم علماء بھی سنت ادا کر رہے ہیں، ہم سنت مصطفیٰ ادا کر رہے ہیں، تم سنت صحابہ ادا کر رہے ہو، اس لیے میرے نبی کا میلاد جم کر مناؤ۔ تو اماں آمنہ فرماتی ہیں مجھ سے نور نکلا، ملک شام کے محلات کو میں نے دیکھ لیا، پتہ چلا اللہ نے میرے نبی کی پیدائش پر لائٹ کا انتظام فرمایا۔ اسی لیے سنی
آج اپنے گھروں کو میلاد کے مہینے میں لائٹوں سے سجاتے ہیں اور وہیں سے نکالتے ہیں کہ سرکار آ گئے. سرکار اس لائٹ کے محتاج نہیں، ہم اور آپ سرکار کی لائٹ کے محتاج ہیں. میرے نبی آئی دنیا تاریکی میں، میرے نبی تشریف لائے دنیا تاریکی کے نرغے میں تھی. میرے نبی کے آنے سے پوری دنیا میں اجالا نور ہی نور ہو گیا. اب پیدائش ہوئی تو نبی کا پہلا کام کیا تھا؟ اما آمینہ فرماتی ہیں سر سجدے میں ہے. سبحان اللہ. تھوڑا ساتھ دیں گے، بات پڑھاؤں. سبحان اللہ. ارشاد ارشاد. اور مکمل کھانے کا انتظام ہے یار. اگر آپ پہلے سے آئے ہوتے تو میں 1 بجے فون کرتا ہوں. میں نے حوالدار صاحب سے کہا بھی تھا راستے میں آپ میرا 1 سے 2 ٹائم رکھ دیں تاکہ مجھے واپس بھی آنا. انہوں نے کہا کہ پھر میں شادرہ شریف حاضری دینے کے لیے چلا گیا. کہہ دو سبحان اللہ. جب میں نے یہ سوچا راستے میں نے ان سے کہا، انہوں نے کہا جی تھوڑا زور کے بعد ہی رہے گا. میں نے کہا کیوں نہ آج موقع کا فائدہ لے لیں. وہاں گئے تو الحمدللہ وہاں جو امام ہیں حافظ شوکت صاحب میرے شاگرد تھے. وہاں پہنچے تو ہم نے ان سے کہا جی آپ کہاں ہیں؟ مطلب ادھر ہی. اتنے میں وہ آگے چابی ملی اور بابے جی صاحب نے اندر دیدار کروا دیا. اندر حاضری ہو گئی. ان کی نگاہ کرم ہے. ٹھیک ہے نہیں، یہ میلاد کا صدقہ ہے. تو آپ کے لیے مکمل انتظام ہے. جتنی دیر آپ چاہیں گے میں اتنی دیر بولوں گا. میں اس کا قائل نہیں کہ 2-4 گھنٹے لگا دوں اور ادھر سے سب اسٹیج والے کہتے ہیں جزاک اللہ. میں کہوں جی نہیں ابھی بارک اللہ اور شروع رہے گا. مسئلہ وہ مسئلہ نہیں ہونے والا. ہمیں 2007 سے فیلڈ میں آئے ہوں گفتگو کرتے کرتے، اب 2021 چل رہا ہے. ہمیں بارک اللہ اور جزاک اللہ کا معنی تو خوب سمجھ میں آتا ہے. تو میرے بیدار ہیں تھوڑا سننا چاہتے ہیں؟ 2-3 باتیں سنائیں گے ایمان میں تازگی آئے گی. ذرا جھوم کر ایک بار بول دو یا رسول اللہ. میرے نبی نے سر سجدے میں رکھا ہوا ہے اور شہادت کی انگلی اٹھی ہوئی ہے. گویا انگلی اٹھ کے میرے محبوب اعلان کر رہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. مجھے پیدا کرنے والی ذات بھی اللہ ہی کی ہے. پوری دنیا کو پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے. مجھے یہ مقام دینے والا، میری امی کو یہ شان دینے والا، مکے سے بٹھا کر ملک شام کے محلات دکھانے والا، کیسر و کسرا میں زلزلہ پانے والا اور آتش کدوں کو سردی میں تبدیل کرنے والا وہ ایک اللہ ہی کہہ دو سبحان اللہ. اور سر سجدے میں ہے. ہونا یہ چاہیے تھا سبحان ربی الاعلیٰ، اے اللہ تو اعلیٰ ہے. انگلی کڑی کر کے اللہ کی حمد کر دی. سر سجدے میں رکھ کر کہا رب حبلی امتی، یا اللہ میری امت. وہ مولوی جو 24 نمبر ہے یہ تو نہیں، یہ تو وہ ہے ان کا ایمان و عقیدہ یہی ہے. کہہ دو سبحان اللہ. یہ مقدر کی بات ہے، یہ بھی مقدر کی بات ہے. ہم اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے کہ اس نے پانی کے قطرے سے انسان بنایا، انسانوں میں سے بھی پھر با ایمان بنایا، پھر اس میں سے بھی اپنے محبوب کا امتی بنایا اور امتیوں میں بھی پھر ان کو علماء بنایا. کہہ دو سبحان اللہ. پھر علماء میں سے بھی اہل سنت یعنی علماء حقہ میں پیدا فرمایا. کہہ دو سبحان اللہ. اس پر شکر نہیں ادا کر سکتے اور آپ بھی شکر نہیں ادا کر سکتے کہ اللہ نے انسان بنایا، انسانوں کے بعد اللہ نے آپ کو افضل امت بنا دیا. اور یہ سب مسئلہ نسبت کا ہے. ہم ہیں ان کے، ہم ہیں ان کے، وہ ہیں تیرے، ہم ہیں ان کے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی یہاں سے مراد حضور ہیں. ہم ہیں ان کے، وہ ہیں تیرے، تو ہوئے ہم تیرے. ہم ہیں ان کے، وہ ہیں تیرے، تو ہوئے ہم تیرے. اس سے بڑھ کر تیری سمت اور وسیلہ کیا ہے. سر سجدے میں ربی حبلی امتی، یا اللہ میری امت. تو پتہ چلا کہ حضور پیدائش کے وقت بھی نبی اور پیدائش کی آدم علیہ السلام حضور نے خود فرمایا ابھی آب و گل کی منزلیں طے کر رہے تھے، اللہ نے مجھے اس وقت بھی نبی بنایا تھا.
کیونکہ حضور کے نور کو سب سے پہلے خدا نے پیدا فرمایا. حضرت جابر نے بھی عرض کیا تھا مختصراً بات حدیث کو آپ کے گوش گزار کر دوں مفہوم اس کا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے سب سے پہلے کیا پیدا فرمایا؟ فرمایا جابر اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا. اور اگر میاں محمد صاحب کی زبان میں اس حدیث کا ترجمہ کروں تو یوں آئے گا سب کو نور سبحان اللہ سب کو نور اسے دے نور تے اس دا نور حضور اس نو نور عرش تے ملیا تے موسیٰ نو کو تور. امام صاحب کے کلام کو بھی سمجھنے کے لیے یہ سنی ہونی چاہیے اور کوئی سمجھ نہیں سکتا. اسی طرح جی صاحب کا کلام ہے, اسی طرح اعلیٰ حضرت کا کلام ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروزے ساتھ پہ لاکھوں سلام. کہہ دو سبحان اللہ. سنی تو ہر صبح بعد نماز فجر میرے نبی کا میلاد مناتا ہے سبحان اللہ بے شک سلام رضا پڑھ کر. بے شک بے شک. اور سنی کا یہ عقیدہ ہے یہ 12 دن تو ہو گئے یا پورا مہینہ ہو گیا, یہ تو ہم اظہار کرتے ہیں کہ یہ مہینہ پیدائش کا ہے. پھر خاص کر 12 ربیع النور کو اظہار کرتے ہیں کہ یہ دن پیدائش کا ہے. یہ خوشی کا اظہار کرنا, رب کا شکر ادا کرنا اور نعمت کا چرچا کرنا. قرآن نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, اپنے رب کی نعمتوں کا خوب خوب چرچا کرو. اور نعمتوں کا کرو تو یہ وہ نعمت ہے جو نعمت عظمیٰ ہے. کہہ دو سبحان اللہ. ان کے صدقے میں تو اللہ نے تمام نعمتیں عطا فرمائی ہیں. تو حضور کی پیدائش کے وقت پورا کفر جو ہے وہ لرز گیا اور پوری دنیا میں خوشی تھی. ایک ابلیس جبل ابی قبیس کے اوپر رو رہا تھا, چیخیں آ رہی تھیں. اور حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ جس وقت میرے پوتے کی پیدائش ہوئی اس وقت میں خانہ کعبہ کے پاس تھا. میں نے یکا یک دیکھا کہ خانہ کعبہ میرے گھر کی طرف جھک گیا. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت نے اس کو بھی فرمایا ہے جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی, جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی ان بہوں کی لطافت پہ لاکھوں سلام. یعنی کعبہ بھی اظہار کر رہا ہے کہ آج اس کی پیدائش ہو گئی ہے جو قیامت تک مجھے بتوں سے پاک کرنے والا ہے. اور نبی پیدا ہو گئے. میرے دوستوں اور بزرگوں, بس بات کو کلوز کرتے ہوئے میں آخری بات کروں, نقطہ دوں آپ کو کہ اگر حضور نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. اس کی آواز کو صحیح کریں کیا ہے, اس کو بند کر دیں. درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک سلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ایک بار محبت سے تمامی مل کر بولیں یا رسول اللہ. بس گفتگو کا اینڈ کرتے جا رہا ہوں. اگر حضور نہ ہوتے, حضور کا میلاد نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا. اور مفتیان اکرام کی توجہ کے ساتھ, اگر حضور آج حیات نہ ہوتے تو پھر بھی کچھ نہ ہوتا. اور اب بریلی کے امام کی زبان میں سمجھاؤں گا, لیکن پہلے حدیث سنو. حدیث قدسیہ میرے دوستوں اور بزرگوں, موسیٰ کلیم اللہ کو اللہ نے کلیم اللہ قرار دیا. اللہ نے جناب والا ان سے کلام فرمایا. اب کیا ہوتا ہے, اللہ کلام کرتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو اپنے مقدر پر رشک آ گیا, خوشی محسوس ہوئی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب, کیا مجھ سے بھی زیادہ کوئی محبوب ہے؟ درود پاک پڑھیں صلی اللہ وسلم.
یار آپ ایک بار یا رسول اللہ بولے، اس کو رہنے دے، یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا رب العالمین کیا مجھ سے بھی زیادہ کوئی محبوب ہے؟ کیا مجھ سے بھی زیادہ تیرا کوئی قریبی ہے؟ اللہ نے اعلان فرمایا یا موسیٰ مت علی توحید و حب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اے میرے موسیٰ میری محبت پر، میری توحید پر، میرے محبوب کی محبت پر وصال کرنا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کر لیا من محمد، یا رب العالمین محمد کون ہے؟ اللہ نے فرمایا لولا محمد و امتہ لما خلقت الجنت ولا النار ولا الشمس ولا القمر ولا اللیل ولا النہار ولا ملکا مقربا ولا نبیا مرسلا ولا ایاک۔ یار سے بولو سبحان اللہ۔ اے میرے کلیم، کیا بولو؟ اے میرے کلیم جو میں نے دیا اسے لے لو، شکر ادا کرو، میری توحید پر، میرے محمد کی محبت پر وصال کرنا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا محمد ہیں کون؟ اب اللہ میرے نبی کا میلاد بیان کر رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں میلاد اللہ نے کہا بیان کیا؟ اللہ میلاد بیان کر رہا ہے، اور خالی اللہ نے اپنے محبوب ہی کا نہیں لیکن محبوب کی نسبت سے میری تیری پیدائش کا بھی ذکر کر دیا۔ فرمایا اگر مجھے محمد عربی اور ان کی امت کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا لما خلقت الجنت، میں جنت کو پیدا نہ کرتا، ولا النار دوزخ کو پیدا نہ کرتا، ولا الشمس سورج کو پیدا نہ کرتا، ولا القمر چاند کو پیدا نہ کرتا، ولا اللیل والنہار رات و دن کو پیدا نہ کرتا، ولا ملکا مقربا ولا نبی مرسلا ولا ایاکا، نہ نبیوں کو پیدا کرتا نہ رسولوں کو پیدا کرتا، و ایاکا سن لے میرے کلیم تیری پیدائش بھی نہیں ہونی تھی، تیرا میلاد بھی نہیں ہونا تھا، یہ جو تیری پیدائش ہے تو کلیم اللہ بنا، ابراہیم خلیل اللہ بنیں گے، اسماعیل ذبیح اللہ بن گئے، عیسیٰ روح اللہ بن گئے، آدم صفی اللہ بن گئے، اس طریقے سے جتنے بھی پیغمبران اسلام ہیں، کل انبیاء اور رسل جو آئے ہیں ان کا میلاد ہوا ہے، یہ ایک ہی میلاد کا صدقہ ہے، وہ میلاد ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا۔ اعلیٰ حضرت نے اسی کو فرمایا وہ جو نہ تھے، حاضری بھی آ گئی، اور جس کا انتظار آپ کو شدت سے تھا کیونکہ آپ بچ چکے نا 3:30، تو جو میدے کا تندور ہے وہ خوب گرم ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، ارے جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ گویا محفل کا پورا خلاصہ اعلیٰ حضرت کی ذکر میں، اگر آپ دل سے سنیں سبحان اللہ کہ میں اس کو رپیٹ کروں گے نہیں کروں، بولیے، کیونکہ اس کے پڑھنے سے ایمان میں تازگی آتی ہے۔ وہ جو نہ تھے، اور اسے ایک تازگی نہیں، عقیدہ اہل سنت، وہ جو نہ تھے پتہ چلا وہ پہلے سے تھے، وہ جو نہ ہوں پتہ چلا آج بھی ہیں۔ تو حیات النبی، کل بھی نبی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں، قیامت تک زندہ رہیں گے، کہہ دو سبحان اللہ۔ دوسرے شعر میں کہہ دو تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ تو فرمایا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، ارے جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان کی، جہان کا معنی دنیا، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ آپ لوگ نے کہتے جان ہے تو جان دیے، جان ہے تو جان دیے، جان ہے تو جہان ہے۔ اور پھر میرا علیشہ صاحب کو دیدار ہوا نا، انہوں نے بھی اسی چیز کا ذکر کیا ہے، اس صورت نو میں جانا کھم، انہوں نے کہا کہ اکیلی جان، میں اکیلی نہیں کلیاں دی جان نہیں، اے دے وما رسلنا کا الا رحمت للعالمین ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ تے تے کھالا سنیاں ہی دا ڈیرا نہیں، پوری مخلوق دا ڈیرا ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ انہاں دی وجہ
تو ساری دنیا دا بسیرا ہے سبحان اللہ اس صورت نو میں سبحان اللہ بھائی ختم کر رہا ہوں ڈرنا نہیں ذرا جھوم کے بولو سبحان اللہ اس صورت نو میں جانا کھاں کہ جانے جہانا کھاں سچ آکھاں تے رب دی میں سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بنیا کلمہ طیبہ کا ذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم